امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنی وزارت کی جانب سے انسانی اسمگلنگ کے متعلق سالانہ رپورٹ کو پیش کیا ہے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ کی بیٹی اور مشیر ایوانکا ٹرمپ بھی ان کے ساتھ موجود تھیں۔ میانمار کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ملک برما کی ریاست راخائن میں مسلح افواج اور دوسروں کے ظلم کے باعث لاکھوں روہنگیا اور دوسری اقلیتوں کے افراد بے گھر ہوئے۔ برما کی فوج میں بچوں کو بھی بھرتی کیا گیا اور کئی بچوں اور بڑوں سمیت اقلیتوں کے لوگوں کو جبری مشقت میں رکھا گیا۔ مائک پومپیو نے خاص طور سے لیبیا، شمالی کوریا اور ایران کا ذکر بدترین مجرموں کے طور پر کیا اور کہا کہ ایران نے اسمگلنگ کے ذمہ دار افراد کی بجائے اس کا شکار ہونے والوں کو سزا دی۔ اس تقریب میں 10 ہیروز کو بھی اعزاز دیا گیا جنہوں نے انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا۔ فرانچسکا آوا ایمبولی انہی میں سے ایک ہیں جنہوں نے غلامی کی زندگی بسر کی۔ جب میں گلف کوآپریشن کونسل پہنچی تو انگلش پڑھانے کے لیے کوئی ملازمت نہیں تھی۔ اصل میں مجھے گھریلو ورکر کے طور پر غلامی کے لیے اسمگل کیا گیا تھا۔ وہاں میں نے کچھ نہیں کمایا بلکہ میرے ساتھ جنسی زیادتی اور غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ جب میں نے گھر جانے کا مطالبہ کیا تو مجھے بتایا گیا کہ مجھ پر 3000 امریکی ڈالر کا قرضہ ہے اور پھر گھر واپسی کی فلائٹ کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، جو ایک جھوٹ تھا۔ وہ اب کیمرون میں ایسی خواتین کو بااختیار بنانے کی کوشش کر رہی ہیں جو انسانی اسمگلنگ کا شکار ہوئی۔ ایک اور ہیرو نے کہا کہ ہر شخص باضمیر ہوتے ہوئے اپنے حصے کی لڑائی لڑ سکتا ہے۔ بہت سے کیسز میں نے دیکھا ہے کہ کمپنیاں ورکرز فراہم کرتے ہوئے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہو جاتی ہیں، لہٰذا ہم کمپنیز پر یہ کہہ کر زور ڈال سکتے ہیں کہ ہم ان کی داغدار پروڈکٹس خریدنا نہیں چاہتے۔ کم جونگ چل نے جنوبی کوریا سمیت عالمی سطح پر جبری مشقت کے دوران ہجرت کرنے والے ماہی گیروں کی حالت زار سے پردہ اٹھایا ہے۔